سب سے پہلے تو میں میڈیا کے اپنے بھائیوں اور دوستوں کو باچا خان مرکز آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی میری یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پر عوامی نیشنل پارٹی کی پہلے مرکزی کابینہ کی میٹنگ، اس کے بعد مرکزی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ، اور آج مرکزی کونسل کی میٹنگ کے بعد ہو رہی ہے۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد پچھلے 3 دنوں میں جتنی بھی ہماری مشاورت ہوئی ہے اور جو ہم نے فیصلے کیے ہیں اس سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج کے جو واقعات ہیں شروع اس سے کروں گا۔ گورنمنٹ امپلائیز، سرکاری اہلکار، گورنمنٹ امپلائیز جو کافی عرصے سے بار بار یہ جائز مطالبہ کر رہے تھے کہ جس حساب سے مہنگائی بڑھی ہے ان کی تنخواہیں جو ہے ان کو بھی اس حساب سے بڑھایا جائے، اور حکومت نے بار بار ان کے اس جائز مطالبے کو نہیں مانا۔ ایک طرف ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جس کے سو کالڈ سلیکٹڈ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرا گزارا میری تنخواہ میں نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف جو ملازمین ہیں سرکاری جن کی تنخواہیں کم ہے ان کا گزارا پھر کیسے ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ ان حالات میں وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے، اور اگر گھر میں بچے بھوکے ہو، سکولز کے بل کا مسئلہ ہو، بجلی کے بل کا مسئلہ ہو، ہسپتال، دوائی، یہ سب کچھ، تو جس کرپشن کو ختم کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کرپشن ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ بڑھے گی، اور بڑی ہے۔ ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے مطابق جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے ANP اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ جو کارروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہے فی الفور ان کو روکا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائے، اور جو بھی ان کے جائز ڈیمانڈز ہیں فوری طور پر ان کے جائز مطالبے جو ہیں ان کو مانا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا 2008 سے لے کر 13 تک ایک طرف دہشت گردی نے ہمیں متاثر کیا تھا، دوسری طرف سیلاب کی تباہی تھی، لیکن اس کے باوجود ہر سال اس وقت جو گورنمنٹ امپلائیز تھی وقت اور حالات کے مطابق ہم نے ان کی تنخواہیں بڑھائی تھی، اور شاید اتنی بڑھائی تھی کہ کسی اور حکومت نے اتنی تنخواہیں کبھی بھی نہیں بڑھائی۔ تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ فی الفور ان کا مطالبہ مانا جائے، اور بجائے اس کے کہ وزیر اعظم 50 کروڑ سیاسی رشوت کے طور پر دے، اس طرف ذرا وہ توجہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل سے جو ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممبران کے ضمیر کے سودے ہو رہے ہیں، اور لینے والی بھی نظر آ رہے ہیں، دینے والی بھی نظر آ رہے ہیں، اور جتنا لیا جا رہا ہے تو کسی حد تک وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ ہر طرح کی ہارس ٹریڈنگ کی ہم نہ صرف یہ کہ مذمت کرتے ہیں بلکہ ANP تو ہارس ٹریڈنگ پر لعنت بیچتی ہے۔ کل اس صوبے کے لا منسٹر سے استعفیٰ لیا گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عمران خان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لا منسٹر صاحب نے سینٹ الیکشن میں اپنا ووٹ بیچا ہے اس سے پہلے؟
عمران خان نے خود یہ کہا تھا کہ ان کے پاس ویڈیوز ہیں. تو جب ان کو پی ٹی آئی میں شامل کر رہے تھے, ان کو پارٹی کا ٹکٹ دے رہے تھے, ان کو منسٹر بنا رہے تھے, یہ سب چیزیں ان کو پتہ تھی. تو اس وقت کیوں نظر انداز کیا گیا ان تمام باتوں کو؟ اور دوسری بات یہ کہ صرف لا منسٹر ہی کیوں, آپ کی چینلز پہ کل یہ خبریں چل رہی تھی, کچھ سابقہ ممبرز یہ کہہ رہے تھے کہ جی پرویز خٹک صاحب نے ہمیں وہاں پہ بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے آپ لے لیں, اور یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ پیسے ہمیں اسپیکر ہاؤس میں دیے گئے ہیں. تو اگر عمران خان لا منسٹر کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو اس وقت کے چیف منسٹر اور اس وقت کے اسپیکر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ جو اصل مجرم ہے, جن کے گھر میں یہ سودے ہوئے بقول ان ممبرز کے, اور جن کے کہنے پر یہ ممبرز وہاں پر آئے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. تو ظاہری بات ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی یہ بھی مطالبہ کرے گی کہ جتنے بھی نام آئے ہیں فوری طور پر ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے, فوری طور پر ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے, اور عہدوں سے ہٹا کر پھر تحقیقات کی جائے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے جب ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب کچھ ایسی ہی مطالبے کیا کرتے تھے. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ پیسے جو ہے جو دیے گئے ہیں تو اس کے لیے عجیب قسم کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. ذرا دلائل تم کے دیکھیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو یہ کہا تھا کہ یہ آپ کے الیکشن کے خرچے کے لیے, کوئی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ کے ترقیاتی کاموں کے لیے, اور کوئی کہتا ہے کہ جی یہ تو پارٹی فنڈ تھا. اب اسی پارٹی فنڈ پہ تو ہمارا اعتراض ہے, لیکن وہاں پر بھی ہمارے سوالات کا جواب ہمیں نہیں دیا جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ آج کی میٹنگ میں اور کل کی میٹنگ میں بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ملک کی سیاسی صورتحال کا, اور بالخصوص ان مشکلات کا, ان چیلنجز کا جن کا اس وقت پاکستان سامنا کر رہا ہے. اور مکمل اتفاق رائے اس بات پہ تھا کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ تبھی ممکن ہوگا جب یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. پاکستان کے مسائل کا حل تبھی ممکن ہوگا جب ادارے اپنے آئینی ڈومین میں رہیں گے, اور اگر کوئی بھی ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت کرے گا یا مداخلت کی گئی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو اس وقت اپنے ملک میں ہمیں نظر آ رہا ہے, انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. وہ چاہے معاشی صورتحال ہے, وہ چاہے اس وقت جو دہشت گردی کے نئے خطرات ہیں, اور یا اس خطے میں یا بین الاقوامی دنیا میں اس وقت جو ہماری تنہائی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آئین کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہوگی پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, پاکستان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی, پاکستان کی مشکلات بڑھتی جائیں گی اگر یہی صورتحال جاری رہی.
اس کے ساتھ ساتھ میٹنگز میں سب ساتھیوں نے اس بات کو محسوس کیا اور بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے، حکومت کا رویہ جو ہے، حکومت کا جو رویہ ہے، جو ان کے بیانات ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ان کی اپروچ پولیٹیکلی نہیں ہے. ایسے غیر سیاسی رویے ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے نہیں دیکھے. ایسی تلخیاں، اور خاص کر حکومت کا ایسا رویہ پہلے کبھی پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملا. اور یا شاید پہلے ہمیں دفعہ ایک پیور 100% سلیکٹڈ حکومت دیکھنے کو مل رہی ہے، تو اس لیے رویہ بھی ایسا ہے. ان رویوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور بار بار جو انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے این آر او این آر او این آر او، یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نہ اپوزیشن کو این آر او کی ضرورت تھی اور نہ اپوزیشن کو این آر او کی ضرورت ہے. اس ملک کے جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے بار بار سلیکٹڈ وزیر اعظم این آر او این آر او اور این آر او کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی مشاورت ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم نے جو آج تک کا سفر طے کیا ہے، اور اس حوالے سے پارٹی کے ساتھیوں نے ہمیں کافی ساری تجاویز دی ہیں. اور لانگ مارچ کا جو فیصلہ ہوا ہے، کل مرکزی ورکنگ کمیٹی نے بھی اور آج مرکزی کونسل نے بھی مکمل اس فیصلے کی تائید کی ہے. اور یہ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ اے این پی بھرپور انداز میں لانگ مارچ میں انشاءاللہ شرکت کرے گی. ہم اے این پی شرکت کرے گی اور انشاءاللہ ہماری مرکزی تنظیم اور صوبائی تنظیمیں مل کر انشاءاللہ اس کے لیے لائے عمل بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ مختصراً آج پھر سی پیک اور ویسٹرن روٹ کے حوالے سے میں اے این پی کے مطالبے کو دہراؤں گا. سی پیک کا ویسٹرن روٹ نظر نہیں آ رہا. ہمارے انڈر ڈیولپڈ ایریاز انڈر ڈیولپڈ ہی رہ گئے، اور یہ وہ علاقے ہیں جو پہلے سے ہی غربت اور انتہا پسندی سے متاثر ہو چکے ہیں. تو آج پھر سے ہم یہ پرزور مطالبہ کریں گے کہ ویسٹرن روٹ کا وعدہ جو ہے، جو کیا گیا تھا اور بار بار کیا گیا تھا، مختلف فورمز پہ بھی کیا گیا تھا، اس وعدے کو نبھایا جائے. آج ویسٹرن روٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں گا تو ساتھ ہی میں گوادر کی بات کروں گا. اور جب میں گوادر کی بات کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ گوادر پر بے شک گوادر پاکستان کا ہے. گوادر سے جو تجارت ہوگی اس کا فائدہ پورے ملک کو ہوگا، اور بالکل پورے ملک کو فائدہ ہو. لیکن گوادر پر سب سے پہلا حق بلوچستان کا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ گوادر پہ تجارت ہو اور بلوچستان کی محرومیاں بڑھتی جائے، وہ کم نہ ہو. تو ویسٹرن روٹ کے ساتھ ساتھ، چونکہ ویسٹرن روٹ پختونخوا اور بلوچستان سے گزرنا تھا، اس نے گوادر میں بلوچستان کا جو حصہ ہے اور بلوچستان کے جو حقوق ہے ان کی بھی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیا این ایف سی ایوارڈ جو آج بھی نہیں ہو رہا، ہمارا پھر سے یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے لیے پروسیس کو شروع کیا جائے. اور ساتھ ہی چونکہ بار بار ہمیں یہ بات اس لیے دہرانی پڑتی ہے کہ بار بار دوسری طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور وہ ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے جیسے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل 18ویں ترمیم کو ختم کرنے میں ہے. اس لیے آج دوبارہ
مجھے یہ بات دہرانی پڑ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم سے یہ ملک کمزور نہیں ہوا بلکہ یہ ملک مضبوط ہوا ہے، اور جو بھی 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا وہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش نہیں ہوگی، وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش ہوگی۔ اور اگر ایسی کوشش کسی نے بھی کی تو ANP ان کا ہر میدان میں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ عوامی میدان ہو، ہم مقابلہ کریں گے۔ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ اس کو رول بیک کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی چل رہی ہے اور بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے، صدارتی نظام۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت جو وفاقی پارلیمانی نظام ہے ملک میں یہ نہیں چل رہا، وفاقی پارلیمانی نظام نہیں چل رہا اور صدارتی نظام ہی بہتر حل ہے۔ تو سب سے پہلے تو ذرا تاریخ میں اگر ہم نظر دوڑائیں، اس ملک میں جب صدارتی نظام تھا تو کیا ہوا؟ جب صدارتی نظام تھا آدھا ملک ہم گوا بیٹھے، اور اب دوبارہ ہم اسی صدارتی نظام کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ANP کا واضح موقف یہ ہے کہ قطعاً صدارتی نظام نہیں بلکہ وفاقی پارلیمانی نظام ہی پاکستان کے لیے بہترین نظام ہے۔ ہاں، وفاقی پارلیمانی نظام میں مداخلت بند کی جائے، الیکشن کو الیکشن رہنے دیا جائے، الیکشن میں سلیکشن نہ کی جائے۔ مسئلے اس لیے بنتے ہیں کہ آپ نظام میں مداخلت کرتے ہیں، مسئلے اس لیے بن رہے ہیں، سسٹم اس لیے کمزور ہو رہا ہے کہ آپ الیکشن کی بجائے سلیکشن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں ساتھیوں نے افغان پیس پروسیس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ANP کا موقف یہی ہے کہ افغان پیس پروسیس صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی نہایت ہی اہم ہے۔ اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب سے آئی ہے، نئی ایڈمنسٹریشن، تو کم از کم ایک چیز ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بات تو پہلے سے طے تھی کہ افغان اونڈ، افغان لیڈ، اور آج بھی بنیادی اصول افغان پیس پروسیس کے لیے یہی ہوگا۔ لیکن پہلے یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کہ ایک فریق امریکہ ہے، دوسرا فریق افغان طالبان ہے، اور بیچ میں کوئی اور سٹیک ہولڈر ہے ہی نہیں۔ یہ اب ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو موجودہ افغان حکومت ہے، افغانستان ہے، اس کو بھی اب ایک سٹیک ہولڈر سمجھا جا رہا ہے اور اسی میں مسئلے کا حل ہے۔ لیکن آج ہماری درخواست، عوامی نیشنل پارٹی کی درخواست یہی ہوگی ان قوتوں سے بھی جو مذاکرات کرا رہے ہیں اور ان سے بھی جو مذاکرات کر رہے ہیں کہ پہلے جنگ بندی ضروری ہے۔ جنگ بندی نہیں ہوگی تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ معاہدے پہ دستخط ہو گئے لیکن جنگ بند نہیں ہوئی۔ جنگ بند کرے تو یہ معاہدہ کامیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کا فقدان، جس کا سارا فائدہ دونوں ملکوں کے مخالفین کو ہو رہا ہے۔ اور مخالفین کون ہیں؟ مخالفین وہ ہے جو دونوں ملکوں میں امن نہیں چاہتے۔ ہم صرف پاکستان اور افغانستان کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بھی بات نہیں کریں گے بلکہ اس خطے میں جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہے سب کے حوالے سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو، اعتماد کے فقدان کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے
سابقہ قبائلی علاقوں میں جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، پھر سے دہشت گرد منظم ہو رہے ہیں، پھر سے وہ ری گروپ کر رہے ہیں، اور صرف ان مرجڈ ایریاز میں نہیں بلکہ ایسی اطلاعات ہمیں بونیر، دیر اور سوات سے بھی آ رہی ہیں، اور آئے روز آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کڈنیپنگز فار رینسم، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگز، بھتے، یہ سلسلہ پھر شروع ہو چکا ہے۔ تو آج پوری عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے یہ میں مطالبہ کروں گا، اور حکومت تو حکومت ہے ہی نہیں، تو حکومت سے میں کیا مطالبہ کروں؟ حکومت بے حس ہے، تو ظاہری بات ہے کہ مطالبہ میں ریاست سے کروں گا کہ اس طرف توجہ دے۔ 40 سال سے ہم مارے گئے اور اب برداشت نہیں ہوگا۔ اس دفعہ دوبارہ اگر دہشت گرد منظم ہو گئے اور خدا نخواستہ وہی حالات ہو گئے جو پہلے تھے، تو اتنا نقصان ہوگا اس ملک کا کہ ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، اور الفاظ میں یہ استعمال کروں گا کہ خدا کے واسطے اس طرف توجہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں اس آگ کے دریا سے گزرنا پڑے، اور میرے خیال سے ہم متحمل بھی نہیں ہو سکتے کہ دوبارہ ہم اس آگ کے دریا سے گزریں۔ اس کے ساتھ ہی لنکڈ، کیونکہ یہ جڑی ہوئی باتیں ہیں، مرج ڈسٹرکٹس کے لیے NFC کا 3% کہاں ہے؟ آج بھی وہاں پر انتظامی، قانونی اور ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، ڈیلیز ہیں۔ ان رکاوٹوں کو ختم کیا جائے اور سویلین سیٹ اپ کو وہاں پر بااختیار بنائیں، ٹرانزیشن کو مکمل کرے، وہ وعدے نبھائے اور ٹرانزیشن کو مکمل کرے، تاکہ قبائلی عوام جو سابقہ قبائلی علاقے، تاکہ ان کو یہ تسلی ہو اور جو اصل میں مرجر کے ثمرات اور فائدے ہیں وہ ان تک پہنچ سکے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارے ٹریڈ ہے، یعنی تجارت، اور یہاں پر بھی میں افغانستان کا خصوصی ذکر کروں گا، اور افغانستان کا اس لیے خصوصی ذکر کروں گا کہ پختون بیلٹ جتنا ہے، سمندر ہمارے قریب نہیں ہے، سمندر ہم سے دور ہے، اور ظاہری بات ہے کہ انفراسٹرکچر بھی ہمارا اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے، انڈسٹریز بھی اتنی یہاں پر نہیں ہے، تو لوگوں کا زیادہ گزارا یا محنت مزدوری یا زراعت سے ہے اور یا تجارت سے ہے۔ اب کیوں بار بار رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ کیوں ہمارے بارڈرز پہ، یہ چمن سے لے کر پورا باجوڑ تک، کیوں ہمارے بارڈرز پہ بار بار مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں؟ ان رکاوٹوں کو ختم کرے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، پاکستان کا فائدہ ہو۔ اس وقت پاکستان کو تجارت کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی صرف افغانستان ہی نہیں، تمام نیبرنگ کنٹریز، یعنی خطے کی جو کنٹریز ہے، ان کے ساتھ تجارت کو پروموٹ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے، اور میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ترخم کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ صحافی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مجھے کل بھی یہ بتایا گیا کہ جی وہاں پر جو راستہ بنایا گیا ہے جہاں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گزرتے ہیں، ان کا آنا جانا ہوتا ہے، وہ 6 فٹ کا راستہ ایک طرف ہے، 6 فٹ کا دوسری طرف ہے، اور کلومیٹر سے زیادہ راستہ ہے۔ اب روزانہ وہاں سے ہزاروں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو اگر آپ 6 فٹ کے کوریڈور سے گزاریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ ان ہزاروں لوگوں میں خواتین اور بچے بھی گزر رہے ہوتے ہیں۔
تو بارڈرز پہ ہمیں تجارت کے لیے بھی اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے لیے بھی ہمیں رکاوٹوں کو ہٹانا پڑے گا. ہمیں یہاں پر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی. ایک نقطہ جو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, میں آخر میں اس پہ بات کروں گا, وہ ہے مسنگ پرسنز کا. سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر یہ مطالبہ دہراؤں گا, کیونکہ پاکستان بار کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ میں کر چکا ہوں این پی کی طرف سے, کہ جتنی بھی مسنگ پرسنز ہیں ونس اینڈ فار آل اس کا حل ڈھونڈ لے. اگر قانون نہیں ہے تو قانون بنا دے, اور قانون بنا کر جس پہ بھی الزام ہے, ہم قطعاً یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ کسی پہ الزام ہے آپ ان کو رہا کر دیں, نہیں. اگر کسی پہ الزام ہے تو قانون بنا کر اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں, اور پھر عدالت فیصلہ کرے کہ وہ گناہ گار ہے کہ وہ بے گناہ ہے. تو نہ قانون بنا رہے نہ عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں. اور پھر ایسی بھی مسنگ پرسنز ہے کہ جن کا پتہ نہیں کہ یہ کس کے پاس ہے. مثال کے طور پر ہمارے بلوچستان کے ترجمان اسد خان اچکزئی, کتنے مہینے ان کو ہو گئے. اگر کسی نے ان کو رینسم کے لیے اغوا کیا ہوتا تو آج تک تو وہ رابطہ کر لیتے نا کہ ہم نے اغوا کیا ہے, ہماری یہ شرائط ہے. کوئی رابطہ نہیں. یہ نہیں پتا چل رہا کہ زمین کھا گئی کہ آسمان. وہ بیچارہ بیمار آدمی کیا گزر رہی ہوگی اس کی فیملی پر, اور ایسے نہ جانے کتنے اور اسد اچکزئی ہوں گے. میں تمام مسنگ پرسنز کی بات کر رہا ہوں, پورے پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں, بلکہ بالخصوص پختونوں کے لیے بات کر رہا ہوں, لیکن پختونوں کے ساتھ ساتھ میں بلوچوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. بلوچوں کی بھی اس حوالے سے بلوچستان میں بڑے شدید شکوے اور گلے ہیں. تو یہ بھی میں مطالبہ کروں گا کہ اس مسئلے کو حل کریں. اور اسد خان اچکزئی کے لیے تو اور ہم کیا خاموش رہیں گے, کتنا خاموش رہیں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور پھر ہم عدم تشدد باچا خان کے پیروکار ہیں, تو تشدد کا راستہ تو ہم اپنا نہیں سکتے, نہ ہی ہم غیر سیاسی راستہ اپنا سکتے ہیں, لیکن کم از کم اس کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کم از کم پرامن احتجاج تو کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ابھی تک تو جو ہو رہا تھا وہ بلوچستان کی حد تک ہو رہا تھا. ابھی پچھلے دنوں بھی کوئٹہ میں اور میاں افتخار صاحب اس احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے جو اسد خان اچکزئی کے حوالے سے تھا, بلکہ تمام بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے تھا. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس دفعہ صرف بلوچستان سے یہ آواز نہیں اٹھے گی, پورے پاکستان سے آواز اٹھے گی. اور اس حوالے سے ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ 22 فروری کو پاکستان کے تمام صوبوں میں اسد خان اچکزئی کے لیے اور بہت سارے ایسے لوگ جن کے ساتھ اسد خان اچکزئی جیسا سلوک ہوا ہے, ان کے لیے ہم پرامن احتجاج کریں گے. تمام صوبوں میں یہ احتجاج ہوگا, اور چونکہ اے این پی کے آئین میں سرائیکی صوبہ ہے تو یہ احتجاج وہاں پر بھی ہوگا. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے, حالات کا جائزہ لیں گے, اور ظاہری بات ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر یہ احتجاج بھی یہاں نہیں رکے گا. پھر مشاورت کے نتیجے میں اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. میں آخر میں جس موضوع پہ سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے اور مشاورت ہوئی ہے ہماری میٹنگز میں سب سے زیادہ, وہ ہے مہنگائی کا. آپ یقین جانیں میں نے پارٹی کی کسی اجلاس میں بھی مہنگائی پر
اپنے ساتھیوں کی طرف سے اتنا شدید تحفظات، اور ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے لوگوں کے علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. مہنگائی نے اس وقت عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مہینے میں 3 دفعہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ہر مہینے بجلی کی قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے، آٹا، گھی، تیل، قیمتیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، دوائیوں کی قیمت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. اور وزیر اعظم صاحب ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں، مہنگائی کم ہو گئی. وزیر اعظم صاحب حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت سے نظریں نہ چرائیں، حقیقت کو تسلیم کریں. مہنگائی کم نہیں ہو رہی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور اس نے عام آدمی کا جینا حرام کیا ہے. تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اور اے این پی کے پلیٹ فارم سے بھی آج یہ جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو معاشی تباہی ہے، ظاہری بات ہے کہ ہم اس کے خلاف بھی بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں اور آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نہایت ہی صبر اور استقامت کے ساتھ میری بات کو سنا. میں نے ایک ایشو پہ بات نہیں کی، اور وہ ہے اوپن بیلٹ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس پر آپ کا کوشچن ضرور آئے گا. لیکن اس سے پہلے کہ چلے آپ کوشچن کر لیں، آپ نے کرنا ہی ہوگا تو میں اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں تاکہ آخر میں ایشوز کم رہ جائے، کیونکہ 4 بجے ابھی ہمارا ابھی اجلاس کا سیکنڈ فیز شروع ہوگا. اس کے ساتھ یہ بھی کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ ہم سلیکٹ کی گئے جوائنٹ کینڈیڈیٹ لائیں. جی اس بہانے آپ نے ہمیں 10 منٹ تک محدود بھی کر دیا کہ صرف 10 منٹ ہے ہمارے پاس. یہ ساتھ میں جو بھول جاؤں گا بھائی، کل جو ویڈیو لیک ساتھ میں وہ بھی ڈسکس کرنے وہ تو کر لیا دوبارہ. سر چینج کر دیں گے آپ. سر آپ کی حکومتوں میں یا پچھلے حکومتوں میں اس طرح پیسے نہیں لی گئی؟ اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا یا برطرف کر دیا تو یہ اچھا اقدام نہیں ہے. اچھا اس طرح ہے، کر لیتے اس طرح کرتے ہیں. میں آج چیلنج کرتا ہوں، اور اللہ مجھے تکبر سے بچائے، لیکن میں آج چیلنج کرتا ہوں. میرے 5 سال حکومت میں کوئی ایک ثبوت، ایک ویڈیو لے کر آئے جہاں پر میرے ممبر نے 1 روپیہ بھی لیا ہو سینٹ کے الیکشن کے لیے، 1 روپیہ. میں یہ چیلنج کر رہا ہوں. سیکنڈلی، عمران صاحب نے 20 آدمی کب نکالے؟ 2018 میں. اے این پی کی ایک تاریخ ہے، سب سے پہلے اے این پی نے 90s میں اپنے ممبرز کو نکالا ووٹ بیچنے پر. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ ہم نے نکالا ہے، 2 دفعہ. اور جب چیئرمین سینٹ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پورا کا پورا استبل بک گیا تو واحد اے این پی تھی جس کا ایک سینیٹر تھی، اس ایک کو بھی ہم نے اس بنیاد پر فارغ کر دیا پارٹی سے. یہ ہم تھے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ تو قطعاً یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کو سپورٹ کریں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، اب نمبر 1 یہ کہ اوپن بیلٹ کا جو قانون ہے، اگر حکومت اتنی ہی سنجیدہ ہے ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے، تو سینٹ کے الیکشن جب چیئرمین کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، اس وقت ایسے قانون سازی کی بات کیوں نہیں ہوئی؟ اس وقت تو مطلب اور مقصد سینٹ کے چیئرمین کو بچانا تھا.
اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ 2018 سے ہم چیخ رہے اور چلا رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. آج تک الیکشن ریفارمز کے حوالے سے حکومت نے قانون سازی کے لیے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ صرف سینٹ الیکشن سے کیوں ریگنگ کو ختم کرنا ہے؟ پورے کے پورے الیکشن نظام کو ٹھیک کریں, پورے کے پورے الیکشن نظام کو ٹھیک کریں. صرف سینٹ الیکشن کے نظام کو ٹھیک کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, پورے الیکشن ریفارم سے مسئلہ حل ہوگا. اور پھر اگر چلے سینٹ کے لیے کرنا ہے تو کیا یہ طریقہ ہوتا ہے لیجسلیشن کا؟ جب بھی امپورٹنٹ اور اہم لیجسلیشن آپ لے کر آتے ہیں یا کوئی بھی لیجسلیشن لے کر آتے ہیں, اس کو پہلے ہاؤس میں لا کر کنسرنڈ کمیٹی ریفر کیا جاتا ہے. کنسرنڈ کمیٹی میں متعلقہ کمیٹی پہ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہاؤس میں پیش کیا جاتا ہے. پھر ہاؤس میں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوتی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اسی دن بل لے کر آئے, اسی دن اس کو بلڈوز کرنا چاہے؟ نہ کمیٹی میں ڈسکشن, نہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن, اور اگر کوئی کہے کہ اس پہ ڈسکشن کرے تو دوسری طرف سے جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسمبلی میں وہ بھی سب آپ نے دیکھا ہے. تو لہٰذا ہم قانون سازی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن جس طریقے سے سپریم کورٹ میں کیس ہوتی ہوئے یہ گئے ہیں آرڈیننس کی طرف, اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو بلڈوز کرنا چاہا, ہم اس غیر سیاسی اور غیر آئینی طریقہ کار کے خلاف ہیں. حکومت ٹھیک طریقے سے آئے پھر دیکھیں گے, لیکن اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت. ہاں, اور آپ کا یہ جوائنٹ کینڈیڈیٹس کا بالکل پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہے, اور ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم جوائنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے اسٹریٹجی بنائیں اور اس پر کام کریں. بالکل یہ فیصلہ ہمارا ہے. یہ بتائیے جی کہ ایک تو جو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, لانگ مارچ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی حکومتیں اس طریقے سے نہیں جاتی, پریشر ضرور پڑتا ہے لیکن حکومتیں نہیں جاتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ سکسیزفل ہوگا؟ اس کے ساتھ میں تھوڑا آپ نے اپنی پارٹی کی بات کی اور سینٹ الیکشنز کی بات کی, تھوڑا ماضی کی طرف جانا چاہوں گا. آپ نے 90 کی دہائی کی بات کی, اس میں بھی کارروائی ہوئی تھی, 2003 میں بھی ایم پی نے کارروائی کی تھی, اپنے 3 ایم پی ایس کو فارغ کیا تھا. لیکن 2009 کے اگر سینٹ الیکشنز کو ہم یاد کریں تو اس وقت جو آپ کے سینیٹرز منتخب ہوئے تھے, ایک سینیٹر صاحب نے آپ کی پارٹی کے ارکان کو دبئی کا وزٹ کروایا تھا بجمع, تو وہ کیا کائنڈ آف برائب نہیں تھا؟ اس طرح میں آخری سے شروع کرتا ہوں. یہاں لوگ پیسے دے رہے ہیں سینیٹر منتخب ہونے سے پہلے, وہاں پر اس سینیٹر بیچارے نے منتخب ہونے کے بعد ان کے لیے اپنے اپارٹمنٹس میں صرف رہنے کا بندوبست کیا تھا بس. اب اگر اپارٹمنٹ میں رہنے کا بندوبست کو آپ ریگنگ کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس کو پھر الیکشن ریفارمز میں شامل کر لیں گے, لیکن کسی قسم کی کوئی سیاسی رشوت کسی کو نہیں دی گئی. وہ اپنے خرچے پر گئے, وہاں پر رہے اور پھر واپس آ گئے. یہ تو وضاحت ایک. سیکنڈلی, میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو خاص کر دھرنے کی آپ نے بات کی, تو ہمارے ساتھ تو امپائر بھی نہیں ہے. دھرنے میں تو امپائر ان کے ساتھ تھا, کیونکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. امپائر ان کے ساتھ تھا, 126 دن وہ وہاں بیٹھے اور حکومت نہیں گئی. لیکن ہیونگ سیڈ دس, انہوں نے امپائر کو اپنے ساتھ ملا کر دھرنا دیا تھا, ہم پاکستان کی عوام کو اپنے ساتھ ملا کر لانگ مارچ کر رہے ہیں. اس وقت کی تمام سیاسی جماعتیں ماں سوائے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اس وقت کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اس حکومت کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل تھی. یہاں پر یہ جو حکومت ہے سو کالڈ, یہ پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے, آئسولیٹڈ. تیسری بات یہ کہ اس بات کا بالکل امکان ہے کہ ہم جائیں اسلام آباد اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر کے آ جائیں. اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہم جائیں, اپنی پوری کوشش کریں, لیکن جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں شاید وہ فوری طور پہ حاصل نہ ہو, لیکن حاصل کرنے کی شروعات کے پروسیس اور عمل کا آغاز ہو جائے.
جو انوائرمنٹ بننا چاہیے وہ انوائرمنٹ بننا شروع ہو جائے. اور لاسٹلی تحریک جو ہوتی ہے یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے. جینوئن پولیٹیکل سیاسی تحریک جو ہوتی ہے اس کے لیے بڑا حوصلہ اور بڑی ہمت اور بڑا وقت درکار ہوتا ہے. اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ ہم 2020 نہیں کھیل رہے, ہم ٹیسٹ میچ کھیل رہے, اور انشاءاللہ ہماری تیاری بھی ٹیسٹ میچ کے حساب سے ہوگی انشاءاللہ. اپوزیشن جماعتیں جو ہے عمران خان کو یو ٹرن کا القابات سے اور اس سے نوازتی ہے. آپ خود یو ٹرن لے رہے ہیں. اپوزیشن جماعتیں جو استعفوں کا فیصلہ کیا گیا تھا, پھر جو ہے دیگر جو چیزیں تھے اس پر بھی یو ٹرن دیا گیا ہے, تو کیا کہیں گے سر؟ دیگر بتا دیں تاکہ میں اس کا بھی کہہ سکوں. آپ ایک استعفوں کا کہیے, دیگر کون سی ہے؟ مولانا فضل الرحمان اور این پی کے چند کارکنان ہوتے ہیں, باقی کسی سیاسی جماعت کے ورکرز نہیں آتے. اگر بنو کے جلسے کو دیکھا جائے, پشاور کے جلسے کو دیکھا جائے, اچھا ٹھیک. سب سے پہلے تو بھائی اس طرح ہے کہ جہاں تک باقی پارٹیز کے کارکنوں اور ان کی شرکت کا سوال ہے, میرا ان پہ کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں, نمبر 1. لیکن میں جس جلسے میں بھی گیا ہوں, کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں وہاں کے حالات اور واقعات کے مطابق, لیکن میں نے ہر سیاسی جماعت کے کارکن کو دیکھا ہے. اور میں تمام سیاسی کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج تک اس تحریک کا ساتھ دیا ہے. آپ نے اسپیسیفکلی کہا کہ جی ریزگنیشنز کے حساب سے ہم نے یو ٹرن لے لیا ہے. 20 سپٹمبر 2020 جس دن اے پی سی منعقد ہوئی, اور کچھ نہ کرے اس تاریخ کی اے پی سی کی ڈکلیریشن کو اٹھا کے دیکھ لیں, جو ہمارا مشترکہ اعلامیہ تھا نا, وہ اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں دیکھ لیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. اس میں پارلیمنٹ کے اندر اس حکومت کو ہٹانے کی کوشش کا ذکر ہے, اس میں سیاسی میدان میں سیاسی جدوجہد کا ذکر ہے, اور اس میں ایک آپشن کے طور پر ریزگنیشنز کا ذکر بھی ہے. سو نمبر 1 تو یہ کہ رائٹ فرام ڈے 1 ریزگنیشنز واز ناٹ دا اونلی آپشن, ریزگنیشنز ور ون آف دا آپشنز. اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. سیکنڈلی, ریزگنیشنز یا استعفے دینے پر کسی کو اعتراض اور اختلاف نہیں ہے. بائی دا وے پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ جہاں تک اے این پی کا تعلق ہے, ایک ایم این اے بلوچستان کے اور پختونخوا کی جتنی بھی ایم پی ایز ہیں وہ تمام کے استعفے جو ہیں وہ ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں. اب ڈیسائیڈ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ استعفے ہم نے کب دینے ہیں. سینٹ کے الیکشنز کو ہم روکنا چاہتے تھے, استعفوں سے ہم وہ الیکشنز کو روک نہیں سکیں گے. واک اوور حکومت کو ہم سینٹ میں نہیں دے سکتے. کل کو اور تو چھوڑے, سینٹ میں ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی اور وہ آ جائے اور یہاں پر سب سے پہلے 18ویں ترمیم پہ حملہ کر دے, پھر تو وہ واک اوور ہم ان کو نہیں دے سکتے. سینٹ کا میدان ان کے لیے اب ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے. ہاں, اگر ہماری مستعفی ہونے سے سینٹ کا الیکشن رکتا, بالکل یہ استعفے ابھی تک جمع ہو چکے ہوتے. اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سینٹ الیکشنز کے بعد ہم نے استعفے کب دینے ہیں. اس پر پی ڈی ایم میں مشاورت ہوگی, اور مشاورت کے ذریعے جو مشترکہ فیصلہ ہوگا اس کے مطابق انشاءاللہ پھر اس پہ عمل درآمد ہوگا.